خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایسا کہ ہم یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ اس کا 53 باب کی سٹڈی کر رہے ہیں، تو آج پھر ہم 10ویں آیت کو دیکھیں گے، لیکن ہم پورے چیپٹر کو پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، یسایہ 53:1 ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ اور وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوش زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمی میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ملا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلا۔ اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راسواز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے ڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج ہم ورس 10 کو خاص طور سے سامنے رکھیں گے، جہاں پر ہم پڑھتے ہیں، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب میں اس پہلی لائن پر غور کر رہا تھا، جو کہ اکثر لوگ اس بات سے حیران بھی ہوتے ہیں، اس بات سے تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں، جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند خود اس بات میں خوش تھا؟ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارا ظلم جو اس پر ہوا، جس میں یہودا شامل، کائفہ اور حنا شامل تھے، یہودا اسکریوتی شامل تھا، وہ پیلاطس کا ظلم، تو جب اس ظلم پر نگاہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابلیس جو ہے، اس کا جو منصوبہ تھا وہ پورا ہو گیا، اس کے سارے اس غیر منصفانہ مقدمہ جو کیا گیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا کر اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے، اس کی بے عزتی کی گئی۔ پیلاطس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہے، اسے مصلوب کرنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے ٹھٹھوں میں اڑایا، اسے دھوکہ دے کر بیچ ڈالا گیا، شاگرد بھاگ گئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جیت گیا، برے اور زناکار لوگوں کی فتح ہوئی؟ کیا تاریکی نے روشنی پر غلبہ پا لیا؟ کیا صلیب پر یسوع ہار گیا اور ابلیس کامیاب ہوا؟ تو عزیزو، جواب اس کا یہ ہے، نو نو نو، ہرگز نہیں، ہزاروں دفعہ ایسا ہرگز نہیں کہ ابلیس کا منصوبہ یا برے اور زناکار لوگوں کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ بلکہ اگر آپ کلام مقدس میں سے
میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس کے بارے میں کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ یہ خدا کا پہلے سے انتظام تھا، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا لیکن شیطان اس پر غالب آ گیا۔ جب پترس پینتیکوس والے دن وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بہت بڑا ایک میسج دیتا ہے، کیونکہ ان کے اسی خیال کو وہ کس طرح ڈیمولش کرتا ہے، کہ شاید لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، ایک ایسا شخص جو خدا کے خلاف تھا یا غلط آدمی تھا، اس کو ہم نے فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو دوسرا باب اس کی 22 اور 23 آیت پڑھیں تو وہاں پہ پترس کہتا ہے، اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری، خاص طور سے وہ اس کے نام کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے۔ کس طرح ثابت ہوا؟ معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، یعنی کہ وہ ان باتوں کے چشم دید گواہ تھے، اس لیے وہ اس سے مکر نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں اس کو پڑھوں گا، کیا لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ وہ پترس جس نے یہ سارا ماجرا دیکھا، جو ان کے ساتھ تھا، جو چشمدید گواہ تھے اس کی زندگی کے، خدا پہلے سے یہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، بلکہ اسی پلان کو لے کر خداوند یسوع اس دنیا میں آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مروا ڈالا۔ بے شرع کون تھے اور کن کے حوالے کیا گیا؟ رومنز کے حوالے کیا گیا۔ یہودی شرع کو ماننے والے لوگ تو وہ رومن بے شرع لوگ تھے جنہوں نے اس کو مصلوب کیا۔ لیکن زبردست بات یہ ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جائیں یسایہ پر۔ اگر غور کریں تو یہاں 10ویں آیت میں 2 باتیں لکھی گئی۔ پہلی لائن میں بھی ہم خدا کی مرضی پڑھتے ہیں اور 10ویں آیت کی آخری لائن میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خدا کی مرضی۔ دونوں چیزوں میں خدا کی مرضی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی، تو پھر ہم دیکھیں گے خدا کی مرضی کیوں تھی اس بات میں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح کی حالت میں ڈالے۔ اگر ہم اسی بات کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو اس میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے، yet it was the will of the Lord to bruise him۔ آخری لائن میں لکھا ہے کہ and the will and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand۔ خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے، یعنی کہ خدا کی مرضی تھی اس سے کچلنے میں، بلکہ اسے غمگین کرنے میں۔ تو آخر میں وہ پھر کہتا ہے خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ 2 چیزوں میں کیا؟ خداوند کی موت میں بھی خدا کی مرضی تھی اور اس کے جی اٹھنے میں بھی اس کی مرضی تھی۔ تو مین بات کیا ہے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ول آف گاڈ، خدا کی رضامندی، خدا کی مرضی اس میں شامل تھی۔ تو اس لیے عزیزو، پہلے تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ شاید ابلیس کامیاب ہو گیا، یا اسرائیل کے جو بزرگ تھے حنا اور قیافہ، یا وہ رومنز تھے، غیر قوم لوگ تھے، بے شرع لوگ تھے، یا یہودا اسکریوتی کا وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں، بے شک یہ سارے اس بات میں انوالو تھے، اس بات کا، اس کہانی کا حصہ تھے، لیکن عزیزو اس کے باوجود خدا کا ہاتھ ان سب چیزوں پر غلبہ رکھتا تھا۔ خدا اس بات میں پیش تھا، بلکہ کنٹرول میں تھا، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا۔ تو اگر آپ کا خداوند پر بھروسہ قائم ہے تو خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا، بلکہ لکھا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ غور کریں، ہمیشہ محفوظ رہیں گے، ہمیشہ بسے رہیں گے، ہمیشہ۔ ایسا نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ پراسپر ہو گئے یا کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کے بعد آپ مر گئے تو ختم۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ کی تسلی دیتا ہے، ابدی تسلی دیتا ہے
نہ کہ یہ دنیا والی جو ٹیمپرری ہے۔ تو عزیزو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی اپنے صادق خادم کے وسیلے سے کیسے پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ آیت کو پھر ذرا غور سے دیکھیں کہ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ نہ صرف یہ کہ کچلنا بلکہ اسے غم میں ڈالنا۔ اگر غور کریں دو باتیں ہیں، اسے کچلنا اور اسے غم میں ڈالنا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خداوند نے اسے کچلا تو یہ ہے ایک جسمانی حالت، جسمانی دکھ یا تکلیف کہہ سکتے ہیں۔ جسمانی حالت میں اس کو کچلا گیا۔ جب ہم وہ ساری حالت پڑھتے ہیں کس طرح اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، داڑھی نوچی گئی، کون سے تھپڑ اور کوڑے مارے گئے، یہ جسمانی حالت یعنی کہ اسے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو زخموں سے چور چور نہیں تھا۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ لے کے اس نے اسے غمگین کیا۔ یہ اسپرچل حالت ہے، یہ اس طرح کی حالت ہے، اس کو غمگین کرنا یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے، یعنی کہ جو کچھ خدا اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ صرف جسمانی حالت بلکہ وہ اسپرچلی طور پر اندر سے اس طرح غمگین تھا۔ غمگین یہ ایک طرح سے اس طرح ہے کہ جیسے اس کو بیمار کر دینا، سک، اور سک اس طرح نہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وائرس کی وجہ سے، یعنی کہ اس طرح سک کر دینا، لاغر کر دینا کہ جیسے اس کے پورے بدن میں کوئی طاقت نہ رہے۔ غور کریں، میں سک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے بیماری کا، یعنی کہ آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا ہو کہ بیماری کی حالت میں کمزور اور لاغر جب ہو جاتا ہے، اس طرح کا اس کو بنا دینا، اس کے وجود کو، پورے وجود کو لٹرلی طور پر۔ شاید خدا نہ کرے کہ کبھی آپ نے اس طرح کوئی جان لیوا تجربہ ہوا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ کا بدن اتنی تکلیف دہ اور اذیت ناک تجربہ سے گزرے۔ مجھے یاد ہے ایک دو دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، میں 3 دن ICU میں پڑا رہا اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میری حالت کیا تھی، کہ میں نے بڑے قریب سے موت کو دیکھا۔ اور میں ایک عام انسان ہوں، میں خداوند کی تکلیف کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، نہ کبھی کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند نے جو تجربہ کیا وہ ایک شخص نہیں تھا، ایک کمیونٹی نہیں تھی، ایک قوم نہیں تھی، ایک ملک نہیں، بلکہ لکھا ہے یہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے۔ تو وہ حالت اس قدر بھیانک تھی۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہی خیال آتا کہ میں کبھی اس کو شاید اس طرح کبھی بھی نہ جان سکوں۔ ہم کبھی جب خدا کے بادشاہی میں جائیں گے تو وہاں جا کر پورے طور سے اس کو جان سکیں گے، کیونکہ یہ انسانی دماغ سے، انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ خداوند اسے کچلنے پر راضی تھا۔ بے شک انسان جو تھے ناحق اسے کچل رہے تھے، انسان وہ اتنا برا کام کر رہے تھے جتنا وہ کر سکتے ہیں، ظلم و زیادتی، بد سلوکی، گھونسے، تھپڑ، لاٹھیاں، کانٹوں کا تاج، کیلوں سے اس کو چھید دیا، جڑ دیا۔ انسان وہ برا کام کر رہے تھے وہ جو کہ ایک گناہ گار انسان کر سکتا ہے، اتنا بھی آگے جا سکتے تھے، اور وہ ایسا کر کے خوش تھے۔ لیکن یہاں ہم خدا کی بات کر رہے ہیں کہ خدا اسے کچلنے پر راضی تھا۔ گناہ گار لوگوں نے تو اپنی انتہا تک اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کسی نے کہا کہ جب انسان یسوع کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک کر رہے تھے، وہ برا کام کر رہے تھے وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں، سیم ٹائم اسی وقت خدا وہ کر رہا تھا جو وہ سب سے بیسٹ کر سکتا ہے۔ غور سے یہ میری بات سنیں، انسان ایک بے گناہ کے ساتھ سب سے ورسٹ کام کر رہے تھے، برے سے برا جتنا وہ کر سکتے تھے وہ سلوک کر رہے تھے، لیکن خدا اسی وقت وہ کر رہا تھا جو سب سے بیسٹ کر سکتا۔ خدا سب سے بیسٹ کام کر سکتا تھا جو وہ ایک بلکہ تمام گناہ گاروں کے لیے کر سکتا تھا۔ یسوع کی موت خدا کا کام تھا۔ بے شک اس میں یہ سارے لوگ جو شامل تھے، یہودی، وہ سارے سردار، کاہن، اور اس میں یہودا اسکریوتی، پلاطس بھی شامل تھا، اور بھی لوگ، لیکن اصل میں یہ خدا کر رہا تھا کیونکہ وہ خدا کا برا تھا۔ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہاتھ میں نہیں لگا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس ساری
परसिक्यूशन, इस सारी मुसीबत और तकलीफ से पहले खुदा ने कह दिया था। जब वो उसको पकड़ने के लिए गतसमनी बाग में आए तो खुदावंद ने कहा ये तारीकी का राज है, उसका टाइम है, उसका वक्त है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसी वक्त 12 तुमन फरिश्ते यहाँ पर आ जाते और कोई उसको टच नहीं कर सकता था, उसके पास खड़ा नहीं रह सकता था। आपको पता है कि वो किस तरह गिर पड़े थे सारे जो उसको पकड़ने के लिए आए। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि वो खुदा का चुना हुआ वसीला था, खुदा के मुकर्रा और इल्म साबिक के मुवाफिक पकड़वाया गया। खुदा के मकसद मशरे ने तय किया कि वो मर जाए, सलीब का दुख उठाए। खुदा ही है जिसने हम सब की बदकिरदारी उस पर डाली, खुदा ही है जिसने उसे कुचला और उसे जिंदों की जमात से काट डाला। हम इज़ीकियल अगर पढ़े ना जाके 18 बाब तो बड़ी जबरदस्त बात मिलेगी। इज़ीकियल 18 बाब 23 आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा फरमाता है क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। खुदा शरीर की मौत में खुश नहीं है, गुनाहगार की मौत में खुश नहीं है, बल्कि 32 आयत में भी फरमाता है, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। खुदावंद नहीं चाहता कि कोई भी शरीर गुनाह में मरे, वो किसी से मरने से उसे शादमानी या खुशी नहीं है, बल्कि उसकी ये शादमानी है कि बाज आओ और जिंदा रहो, तौबा करो और निजात पाओ। लेकिन इसके उल्ट खुदा का कलाम पता है क्या कहता है? इसके ऑपोजिट, सादक की मौत खुदा के लिए खुशी का बायस है। सादक की मौत खुदा के लिए ग्रां कदर है। जो खुदा गुनाहगारों की मौत में खुशी नहीं पाता, वो एक रास्तबाज और बेगुनाह की मौत में पूरी खुशी हासिल करता है। मसीह की मौत में खुदा की खुशी और उसे कुचलने में खुदा की खुशी, उसे गम में डालने में खुदा की खुशी, ये बड़ा ही समझने वाली बात है, जिससे हमारी निजात का पूरा ताल्लुक है। जैसे मैंने कहा कि उसने इसकी खुशी क्यों है, इसको थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। खुदा ने उसे ये तकलीफ दी, क्या खुदा उसकी तकलीफ में खुश था? क्या खुदा की खुशी उसके दर्द में थी? नहीं, खुदा की खुशी उसके दुख में नहीं थी, बल्कि उसके नतीजा में थी। खुदा उसकी तकलीफ में खुश नहीं था, बल्कि खुदा की खुशी उसके मकसद में थी। खुदा की खुशी उसकी अजियत में नहीं थी, बल्कि उसकी कामयाबी में थी, उसकी निजात में थी, कि इस दुख और इस अजियत से जो नतीजा निकलने वाला था वो निजात थी, उसकी फतेह थी। इसीलिए वो कहता है कि खुदावंद खुश हुआ उसको कुचलने में। लिटरली तौर पर वो खुदा का बर्रा था, वो जुर्म की कुर्बानी के लिए पेश किया गया, गिल्ट ऑफरिंग, क्योंकि वो गुनाहगारों को बचाने के लिए अपनी जान देता है। ये नतीजा था जो खुदा को राजी करता था। तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, अजियत नहीं, बल्कि उस निजात, ये रिजल्ट था जो खुदा को राजी करता था। लेकिन ये तकलीफ, ये दर्द जरूरी थी, उससे उस इलाही कहर और गजब का सामना और उसको उस सजा के तहत मरना जरूरी था। यहूदी इस बात को समझते हैं, वो जुर्म का फिदिया था, वो जुर्म का नजराना था। रूह कुदस इन अल्फाज को यशाया के लिखने से 700 साल पहले लिखिया, ये जुर्म का नजराना था। अगर अहबार की किताब को आप पढ़ते हैं, जब खुदा ने इसराइलियों को कुर्बानी का निज़ाम दिया तो वहाँ पर हमें 5 तरह की नजरें पेश करने का हवाला मिलता है। 5 तरह की कुर्बानियाँ दी जाती थी, सोख्तनी कुर्बानी, अनाज की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी और आखिर में जुर्म की कुर्बानी थी। इनमें से 3 कुर्बानियाँ जो थी, पहली कुर्बानी और चौथी और 5वीं कुर्बानी जो थी में जानवरों की कुर्बानियाँ थी। बाकी 2 जो थी वो अनाज और सलामती की कुर्बानी, उसमें जानवर शामिल नहीं होते थे। तो जो 3 कुर्बानियाँ जिनमें जानवरों की कुर्बानियाँ थी, वो सारी गुनाह के मोहलक नताइज की तस्वीर पेश करती हैं कि गुनाह मौत पैदा करता है। जब वो उस कुर्बानी को ज़बा करते, उसको जलाते मज़बा पर, तो वो ये तस्वीर पेश करती हैं कि गुनाह का एंड क्या है। लेकिन इस बात को भी उन्होंने एक तरह से पूरी उम्मीद बना लिया इसराइलियों ने कि हमने गुनाह किया, हमने तकसीर की, हमने खता की, तो ये जानवर की कुर्बानी एक मुतबादल है,
خدا نے ہمیں اجازت دے دیا کہ وہ ہماری جگہ پہ ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ جانور ہماری جگہ مرے. جانور کی قربانی اس حقیقت کی تصویر کشی کرتی ہے کہ خدا کسی متبادل کی اجازت دیتا ہے کہ گناہ کا کفارہ سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. خدا نے اجازت دی، لیکن اصل میں ان جانوروں میں سے کوئی بھی ان کا مکمل متبادل نہیں تھا، کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں تھا. یہ قربانیاں صرف اور صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ مستقبل میں ایک کامل متبادل کفارہ ہوگا، ایک پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ ہوگا. یہ صرف اس کی طرف اشارہ تھا، یہ اس کی ایک عکس پیش کیا جاتا. ان 3 قربانیوں میں جہاں آپ کے پاس جانور شامل ہیں، سوختنی قربانی ہے، گناہ کی قربانی اور جرم کی قربانی. جو جرم کی قربانی آخری قربانی ہے، یہ تمام قربانیوں سے بعد میں ہوتی تھی اور یہ سب سے زیادہ کمپریہنسو جامع قربانی، مکمل قربانی ہوتی. جو جرم کی قربانی تھی اس میں وہ سارے ایلیمنٹس شامل ہوتے تھے جو دوسری قربانیوں میں نہیں تھے. ان میں تمام وہ چیزیں شامل تھی جو ایون سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانی میں تھی. یہ سارا کو احاطہ کرتی تھی، لیکن اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ کفارہ کا مطلب تھا کہ مطمئن کرنا، معاوضہ ادا کرنا اور فدیہ دینا. یہ ساری خصوصیات جو تھی ایک جرم کی قربانی میں شامل تھی اور یہ احبار میں پہلے 7 ابواب میں بیان کی گئی ہے. تو قربانیوں میں آخر جو ہے وہ کیا ہے؟ جرم کی قربانی. اسی لیے جب مسیح کی قربانی پیش کی گئی تھی اس کو ہم جرم کی قربانی، جس میں گناہ کی قربانی بھی شامل ہے، جس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو خدا کے اس قہر کو، خدا کے اس غضب کو مکمل اطمینان اور مکمل کفارہ پیش کرتے ہیں. خدا کے انصاف کا اطمینان اس قربانی کی کاملیت سے ظاہر ہوتا ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو قرض پوری طرح ادا کر دیا گیا. جب میں یہ سوچتا ہوں تو پھر میرا سر، میرا وجود سجدے میں جھک جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑی بات ہے کہ وہ قربانی نہیں جو صرف بسم ہونے والی قربانی ہے، نہ وہ گناہ کی قربانی، بلکہ یہ جرم کی قربانی جو ہر اس چیز کا مکمل احاطہ کرتی ہے جو ساری قربانیاں کرتی تھی. اور اس میں خدا کے خادم کی قربانی خدا کے الہی قہر کو ختم کر دیتی ہے، اس کو اطمینان کر دیتی ہے، مکمل طور پر اس کا معاوضہ ادا ہو جاتا ہے. تو عزیزو، جب ہم اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سب بات جو یہاں پر لکھی ہے وہ سمجھ آتی ہے. انجیل کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یوحنا بھی کہتا ہے کہ مسیح وہ جرم کی قربانی، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، خدا کے قہر کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک مکمل قربانی تھی. اس کو کچلا گیا، اس کو قربان کیا گیا اور کفارہ ادا کیا اور مکمل الہی انصاف کا معاوضہ ادا کیا. ہم بھی جب آتے ہیں تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ میرا کفارہ ہے، یہ میری قربانی ہے، یہ میرا معاوضہ عطا کیا گیا. آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. عزیزو، یہاں سے ماحول ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. جب میں یہ پڑھتا ہوں وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، تو کس طرح؟ وہ اپنی نسل کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اپنی نسل دیکھنے کے لیے کیا اس کو زندہ ہونا ضروری ہے. ہم سب جو ہیں، جو شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیزائر ہے، میری ڈیزائر، میں اپنے بچوں کو پلتے پھولتے اور ان کے بچوں کے بچے دیکھوں. لیکن اس کے لیے مجھے بھی زندہ رہنا ضروری ہے، آپ کو بھی زندہ رہنا ضروری ہے. اور اگر آپ گریٹ گرینڈ چلڈرن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اور آپ کی لمبی عمر ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت تک اس دنیا میں نہیں ہوں گا. یسوع کا جی اٹھنا ہی اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ اپنی نسل کو کیسے دیکھے گا. یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ریزریکشن، خداوند کا جی اٹھنا، کہ اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی جان انڈھیل بھی دی، اپنا کام مکمل کر کے، تو اس کے بعد وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. یہ سایہ لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے یہ فیوچر ہے. عزیزو، یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. جب آپ یہ بات پڑھتے ہیں تو آپ فوراً پہلی آیت کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہے خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا. تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے، یعنی وہی بازو جو ہے
وہ کون ہے؟ خداوند کی مرضی یسوع کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی، اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ تو یہاں پر جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، تو نسل کو دیکھنے کے لیے اس کا جی اٹھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے اس کی ساری زندگی دیکھی، ہم نے اس کی تکلیفیں دیکھی، مصیبت دیکھی، اس کی مصروفیں دیکھی، اور پھر اس کی موت دیکھی، اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا جی اٹھنا ہمیں نظر۔ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کی وسیلہ سے پوری ہوگی۔ یہاں پہ جو عمر دراز کا ذکر ہے، یہ ایک طرح سے ہیبرو اسٹائل ہے کہنے کا، کہ اس کے دن طویل ہوں گے، نہ ختم ہونے والے دن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں ابدیت کی بات کی گئی ہے، اس کا زندہ رہنا، طویل اور پائیدار زندگی کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اور یہاں پر فوراً وہ بات آ جاتی ہے کہ رومیو 10 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ صرف یسوع پر یہ ایمان رکھنا کہ یسوع خداوند ہے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھنا نجات کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس کی موت اور موت میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایون عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اس کے 2 باب کی 9ویں آیت میں، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج سے پہنایا گیا۔ کلیئر کر دیا گیا کیا جلال اور عزت کا تاج تب پہنایا جائے گا نا جب وہ زندہ ہوگا، موت کا دکھ سہنے کے بعد جب وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ایون اگلی آیت میں کہتا ہے اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ واو، کہ پہلے سے لکھا تھا کہ وہ، یعنی کہ یہ دکھ اٹھانا اور موت کا مزہ چکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ دکھ اٹھا کر اسے جلال اور عزت کا تاج ملے گا۔ تو وہ دکھ کس لیے کے لیے؟ بہت سے بیٹے بیٹیوں کو، آپ کو، مجھ کو، وہ تمام ایمانداروں کو جو آج یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو جلال میں داخل کرنے کے لیے ہمارے نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل ہونا ضروری تھا، اور اس نے ایسا کیا اور فتح یاب ہوا۔ زبردست۔ وہ اپنی نسل کو دیکھنے کے لیے زندہ رہے گا، وہ اپنی دلہن کو مکمل دیکھے گا، وہ اپنے ریوڑ کو جلال میں داخل ہوتے دیکھے گا، وہ اپنے بچوں کو دیکھا۔ کتنا زبردست حقیقت ہے۔ یہ تھی سٹارٹ۔ اصل میں دیکھیں 52 باب کی 13ویں آیت میں سٹارٹ میں تھا میرا بندہ اقبال مند ہوگا، تو یہ اصل میں بات وہاں پوری ہوئی جو پہلی آیت سے ہم نے دیکھی تھی۔ ہاللیلویہ۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا۔ اور یہ نسل جس کی میں بات کر رہے ہیں، یہ روحانی نسل کی بات کی جائے، ہم اس کی روحانی نسل ہیں، ہم اس کی روحانی اولاد ہیں، بلکہ تمام صدیوں سے نجات پانے والی وہ ساری کلیسیا ہمیشہ کے لیے اس کی محبت، ہمیشہ کے لیے اس کی دلہن، ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ابدی آسمان کی بلندیوں میں اس کے حضور عبادت و عزت اور اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور خاص طور پر آخر میں وہ صرف کلیسیا کو نہیں بلکہ اس زناکار بیوی اسرائیل کی نجات میں بھی خوش ہوگا، کیونکہ یہ اصل میں اسرائیلیوں کی نجات کے لیے ہی سارا کچھ کیا گیا۔ ایک حوالے کے ساتھ اس کو ختم کروں گا کہ اسرائیل کی نجات کیسی ہے۔ یسایہ 62 باب، اس میں خداوند کا کلام اپنے لوگوں کے لیے، اسرائیل قوم کے لیے کہتا ہے، اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ گھر جائیں تو اس چیپٹر کو پورا پڑھیں، لیکن میں اس کی چند آیتیں پڑھیں گا۔ یسایہ 62، خوبصورت باتیں۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی، نیا عہد جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، یعنی کہ چھوڑی ہوئی، طلاق یافتہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری
اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے۔ تیری زمین خامند والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند ہم نے برکت پائی۔ اس کلام کے وسیلے سے جو بھی بعد میں بھی سنتا ہے سب کو برکت دینا۔ تیرا نام اسی طرح ہماری زندگی میں جلال پاتا رہے، یسوع کے نام، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔